السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، 8ویں جماعت کی اردو عنوان ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ اس کو میں نے حصوں میں منقسم کیا ہے، حصوں میں بانٹا ہے۔ 4 حصے اس سے قبل ہم نے پڑھے ہیں، آج ہم 5واں حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ جو دنیا ہے یہ کمپیوٹر کی دنیا ہے۔ آج ہر کام کمپیوٹر سے انجام دیے جاتے ہیں، اور اس کی چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو بتائی تھی، موبائل فون، لیپ ٹاپ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، جہاز کمپیوٹر پہ، گاڑیاں بھی آج کمپیوٹر پہ، اور کمپیوٹر کے اندر ایک برقی رو ہوتی ہے، بجلی کی سی کرنٹ ہوتی ہے، اور بجلی کا جو کرنٹ ہے بہت نہایت ہی تیز ترین اس کی رفتار ہے، تو اسی رفتار سے کمپیوٹر چلتا ہے، بجلی کی رفتار سے۔ اس لیے کمپیوٹر کے ذریعے ہر کام بڑی سرعت سے اور بڑی تیزی سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں، کچھ کمپیوٹر کی اقسام بتائی گئی ہیں یہاں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر کہتا ہے، ایک اینالاگ ہے، دوسرا ڈیجیٹل ہے، وہ اوپر آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے ہی پڑھایا ہے۔ تو بات چل رہی ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں، مگر ان میں 1 2 3 4 5 جیسے عام ہندسوں کا استعمال نہیں ہوتا۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر میں عام طور پر 1 2 3 4 5 6 7 وغیرہ جیسے ہندسوں کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بائنری سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کون سا سسٹم مستعمل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے؟ بائنری سسٹم۔ لفظ بائنری، BINARY، بائنری کو اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں دوہرا، کشمیری میں دگن، اور ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دورا۔ اردو میں دوہرا، تھوڑا سا فرق ہے ہماری زبان پہاڑی میں اور اردو میں، دورا اور دوہرا، کشمیری دگن۔ تو اس میں دگن سسٹم، دورا سسٹم یا دوہرا سسٹم ہوتا ہے۔ بائنری، لفظ بائنری کو اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے، تو بائنری سسٹم میں دوہرا سسٹم ہوتا ہے۔ بائنری سسٹم میں ریاضی کی صرف 2 علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو بائنری سسٹم ہے، اس میں ریاضی کے یعنی میتھ کے صرف 2 علامتیں یا ہندسے مستعمل ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، 1 کا ہندسہ اور 0 کا ہندسہ۔ بائنری سسٹم میں 2 ہندسے استعمال ہوتے ہیں، 1 اور 0۔ دیکھیے، یہ 2 ہندسے دراصل بجلی کی رو کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں۔ 0 اور 1، یہ 2 ہندسے اصل میں بجلی کی رو، بجلی کی کرنٹ کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں۔ بجلی آتی ہے، آپ نے ایک ٹرانسفارم دیکھا ہے، اس میں مثال بتا رہا ہوں۔ جب ٹرانسفارم ریسٹ پوزیشن پر ہوتا ہے تو 0 پر ہوتی ہے اس کی سوئی، کس پر ہوتی ہے؟ 0 پہ۔ اور جب ٹرانسفارم پہ لائٹ آتی ہے تو وہ اس کی سوئی جو ہے 1 پر چلی جاتی ہے۔ پھر جتنا آپ اس کو آگے کرو گے، سوئچ آن کر کے، پش کر کے، اور وہ پھر 1 پر، پھر 2 پر، پھر 3 پر، پھر جہاں تو مرضی ہے لے جاؤ۔ 0 بجلی نہیں، 1 بجلی آ گئی۔ یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی رو موجود ہوتی ہے، کمپیوٹر کے اندر کسی جگہ برقی رو یعنی بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے، تو اس سے 1 مانا جاتا ہے۔ جب بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے
تو اس کو 1 مانا جاتا ہے، اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو 0 مانا جاتا ہے۔ جب کرنٹ نہیں ہوتا تو وہاں کیا مانا جاتا ہے؟ 0، 0۔ تو پھر کیا مانا جاتا ہے؟ جب کرنٹ نہیں ہوتا 0 مانا جاتا ہے، 0 مانا جاتا ہے۔ اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو 0 مانا جاتا ہے۔ کمپیوٹر اپنا سارا حساب اسی بائنری سسٹم سے کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر لاکھوں، کروڑوں، اربوں اور کھربوں کا حساب ہوتا ہے صرف 2 ہندسوں کے ذریعے سے، 0 اور 1 کے ذریعے سے۔ اس سسٹم میں ایک سگنل کے بعد ہر اگلے سگنل پر قوت ڈبل یعنی 2 گنی ہوتی جاتی ہے۔ اس سسٹم میں ایک سگنل کے بعد دوسرا سگنل، ایک سگنل کے بعد دوسرا سگنل، اور ہر اگلے سگنل پر اس کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے، 2 گنی ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں دوہرا۔ اینالاگ، اوپر آپ نے اینالاگ کمپیوٹر کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اینالاگ اور ڈیجیٹل قسم کے کمپیوٹروں کے علاوہ اب ہائیبرڈ کمپیوٹر یا سپر کمپیوٹر اور کوانٹم کمپیوٹر بھی کب کے وجود میں آ چکے ہیں۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم۔